نے اس صورت میں بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ کیا. کیوں تذکرہ کیا؟ اس لیے کہ جیسے ہمیں اللہ نے کتاب دی، ہم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دی، انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا کچھ کیا، تو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم اسلام کے ساتھ ایسا مت کرنا. وہ کیا گڑبڑ کرتے تھے؟ آج وہ سارے جرائم اس امت میں بھی موجود ہیں. گڑبڑ یہ کرتے تھے. ایک آیت یہاں پر آئی، فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس، کہ ہم نے تورات اور انجیل میں ہدایت نازل کی، حق اور باطل کو بیان کیا. ان کے علماء کیا کرتے تھے؟ جو باطل علماء تھے وہ ان آیتوں کو چھپاتے تھے. ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. جو آیت جس مقصد کے لیے نازل ہوتی تھی نا، اس کو اس مقصد سے ہٹا کر کسی دوسرے رخ پہ لگا دیا کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں معنوی تحریف. کیا کہتے ہیں اس کو؟ معنوی تحریف. بھئی آیت تو ہے، ہم مانتے ہیں قرآن کا، اللہ، یہ تورات اللہ کا کلام ہے، انجیل کس کا کلام ہے؟ اللہ کا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. بھئی کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ مطلب ہے جو ہم بتا رہے ہیں. اور یہ کام کرتے کیوں تھے؟ پبلک کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ پبلک خوش رہے گی تو ہدیے اور نذرانے بولو آتے رہیں گے. آج جو لبرل اور سیکولر قسم کے علماء آ رہے ہیں نا سوسائٹی میں، ان پر بھی یہ آیت پورے طور پہ صادق آتی ہے، اور جو بدعتی علماء ہیں ان پر بھی پورے طور پہ صادق آتی ہے یہ آیت. بدعتی لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن میں جو توحید کی آیتیں ان کا مطلب اٹھا کے چینج کرتے ہیں، تاکہ یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگتے رہیں، یا علی مدد کے نعرے لگتے رہیں، لوگ ہمیں عاشق رسول کہہ کے ہدیے اور نذرانے دیتے رہیں. حالانکہ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی کہہ دیجئے غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. کتنی واضح آیت ہے. نبی سے بار بار وہ پوچھا کرتے تھے کہ آپ بتائیں، آپ یہ چشمے جاری کر دیں، آپ بتائیں قیامت کب قائم ہوگی. تو نبی نے فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. بھئی انسان کے پاس مستقبل کا علم نہیں ہوتا. جو باتیں اللہ مجھے بتا دیتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، مجھے کیا پتا قیامت کب قائم ہوگی. اور تم جو مجھ سے پوچھتے ہو کہ چشمے جاری کر دیں اور یہ باغات پیدا کر دیں، حل کنت الا بشر رسولا، میں تو صرف بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، انسان ہوں. تو جیسے انسان کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اشارہ کر کے چشمے جاری کر دے، تو میرے پاس بھی طاقت نہیں ہے. جو میرا دعویٰ ہے اس پر مجھ سے دلیل مانگو، جو میں نے دعویٰ نہیں کیا اس پہ مجھ سے دلیل مت مانگو. اب آج لوگوں نے تحریف کر کے کیا کر دیا. ایک بھائی مولانا صاحب کی تقریر میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے دیکھو اللہ نے نبی سے فرمایا کہ اے نبی ابو جہل سے کہہ دو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ کیسے کیسے اسکالر تحریفات کر رہے ہیں. اے نبی آپ کہہ دو کافروں سے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. وہ کافر سامنے کون تھے؟ ابو جہل ابو لہب لوگ تھے نا. اور کہتے دیکھو، لیکن صحابہ سے کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ 100 میں وصال رکھتے تھے، بڑے لمبے لمبے روزے. تو صحابہ نے کہا کہ ہم بھی رکھیں گے. آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میری طرح تھوڑی ہو. اب دیکھو دونوں کا مطلب الگ الگ ہے نا. آپ نے فرمایا تم میری طرح نہیں ہو، کیا مطلب؟ جتنی اللہ نے مجھے طاقت دی ہے اتنی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے. میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرا اللہ سے ایک رشتہ ہے، تو میں لمبے روزے رکھ سکتا ہوں، تم غروب آفتاب میں افطار کر لیا کرو. تو تم اس چیز میں مجھے فالو مت کرو. میں زیادہ وقت بھوکا رہ سکتا ہوں، نبی کی برداشت کی طاقت امتی سے زیادہ ہوتی ہے. یہ مطلب ہے نا، اور تو کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن بھائی صاحب نے کیا کیا؟ انکار کر دیا کہ ایکم مثلی. نبی نے فرمایا تم میری طرح نہیں ہو. تو کیا مطلب؟ میں بشر نہیں ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، میں تو نور ہوں، تم میری طرح نہیں ہو. پھر اس آیت میں تعویل کیا کی کہ دیکھو یہ تو کافروں سے خطاب ہے
کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. تو کہا کافروں سے یہ خطاب کیا تمہاری طرح کا انسان ہوں. صحابہ سے کہا کہ تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں. تو صحابہ کی اولادیں ہم ہیں, ہم نبی کو اپنی طرح کا انسان نہیں سمجھتے, بشر سے اعلیٰ سمجھتے ہیں. اور یہ ابو جہل کی اولاد ہیں, کیونکہ ان سے خطاب ہی یہی ہوا تھا کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. لہذا ابو جہل کی اولاد جو ہے معاذ اللہ نبی کو اپنی طرح کا انسان سمجھتی ہے. اور وہ جو نعرے لگ رہے ہیں او خطیب زندہ باد فلانا, ہم نے کہا دیکھو یار یہ ہے آیتوں کو اس کے اصل موضوع سے ہٹا دو. اس کا آسان جواب ہے, لیکن جذباتی اسکالر نعرے بازی جہاں زیادہ تر لگ رہی ہو نا, عام طور پہ, ہمیشہ نہیں, بعض نعرے ٹھیک بھی ہوتے ہیں, عام طور پر وہ خطیبوں کے چسکے لے رہے ہوتے ہیں, تقریروں سے چسکے لینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا حقیقت تک پہنچنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے ما یاکلون فی بطونہم الا النار. ایسے خطیب اور ایسے اسکالر جن کو لوگوں سے واہ واہ مل رہی ہے اور ہدیے نذرانے مل رہے ہیں, یہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈال رہے ہیں. جتنا کھانا ہے آگ کھا لو, یہ آگ ہے جو تم کھا رہے ہو. بھائی جواب یہ ہے کہ نبی نے ابو جہل سے جو فرمایا وہ بھی درست فرمایا, صحابہ سے جو فرمایا وہ بھی درست فرمایا. ابو جہل سے جو فرمایا اس کا مطلب الگ ہے, مطلب میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, یعنی حقیقت اور ماہیت میں میں بشر ہوں. میرے والد عبداللہ تھے, میری والدہ آمنہ, میری اولاد سب انسان ہیں. جتنے بھی سید آج دنیا میں پائے جاتے ہیں سارے انسان ہیں, یہ کوئی اور مخلوق ہے وہ. اور یہ جو صحابہ سے آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں, کیا مطلب؟ میرے اندر برداشت کی قوت تم سے زیادہ. وجہ اس کی یہ کہ میں پیغمبر ہوں, میرا اللہ سے تعلق تم سے زیادہ. تو اس کا کون منکر ہے بھائی؟ اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے زیادہ خواہشات پہ قابو پانے کی طاقت کس کے پاس تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو یہ کمال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن کیسے خطیب نے ان کو گھمایا. تو اس لیے میرے بھائی مشرک کی مغفرت کا کوئی چانس نہیں ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ اتنی شدت کیوں کرتے ہو, مشرک جہنم میں, مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, مشرک سے نکاح نہیں ہوتا, تو آپ کیوں سختی کرتے ہو؟ ہم نہیں کرتے, قرآن نے سختی کی ہوئی ہے اس بارے میں. اس لیے اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ. کل بھی ایک کا فون آیا کہ میری بیگم مزاروں پہ جاتی ہے, باباؤں سے دعائیں مانگتی ہے, میرا نکاح باقی ہے یا نہیں. میں نے کہا پہلے سے کرتی تھی تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے, اور اگر اب کر رہی ہے تو نکاح آپ کا مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں اتنے گاڑے گاڑے مفتی لوگ فتوے دیتے ہیں. ایک صاحب نے کہا ایک ہماری مسجد کا امام ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں, مشکل کشا سمجھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کو بھی اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں, ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. میں نے کہا نہیں ہوتی نماز, نماز ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے, مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں یار یہی تو مولویوں نے آپ پر, وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں وہ والا کہے گا اس کے پیچھے نہیں ہوتی. یہ کبھی بھی حق تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے. آج کل نا کچھ اسکالر زیادہ فنٹر بنتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم امت میں جوڑ پیدا کر رہے ہیں. بھائی کیسے کر رہے ہو؟ کہتے ہیں امت ساری ٹوٹ گئی ہے. وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں وہ کافر ہے, وہ کہتے ہیں وہ کافر ہے. یہ سب غلط ہیں بھائی. اگر ایک دوسرے کو کافر کہنے سے سارے غلط ہو گئے تو پھر عیسائی ہمیں کافر کہتے ہیں, ہم عیسائیوں کو کافر کہتے ہیں, اس کا مطلب دونوں کیا ہو گئے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے. میں نے ان پہ کیس کیا کورٹ میں کہ اس نے میرے 1 کروڑ روپے لیے ہیں. میں کورٹ میں ان کو لے کے پہنچ گیا, عدالت نے اس کو بلایا, ہاں بھائی, اس نے بولا نہیں انہوں نے میرے 1 کروڑ روپے لیے ہیں. جج کہتے ہیں لو, یہ کہتے ہیں اس نے 1 کروڑ روپے لیے ہیں, وہ کہتے ہیں اس نے 1 کروڑ لیے, دفعہ ہو دونوں یہاں سے جا کے, تم دونوں غلط ہو. دنیا میں ایسے جج کو کوئی بیٹھنے دے گا کرسی پہ؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جج کہنا شروع کرتے ابے مفتی صاحب کہہ رہے اس نے میرے, آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمان, ہاں عبد الاحد. عبد الاحد نے 1 کروڑ روپے لیے ہیں. عبد الاحد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے 1 کروڑ روپے میرے لیے ہیں. وہ اس کو کہہ رہا ہے اس نے لیے ہیں, وہ کہہ رہا ہے یہ چور ہے, وہ کہہ رہا ہے وہ چور ہے. تم دونوں غلط ہو. عدالت دونوں کو چترول لگانے کا حکم دیتی ہے. پھر چوتھا آتا ہے, وہ کہتا ہے مفتی صاحب عبد الاحد کو کہہ رہے ہیں یہ چور ہے, عبد الاحد مفتی صاحب کو کہہ رہے ہیں یہ چور ہیں, اور عدالت کہہ رہی ہے یہ دونوں چور ہیں, لہذا تینوں چور ہیں. یہ آج کچھ اسکالرز ہیں جو اس طرح سے فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یہ سارے فرقے غلط ہیں. وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے. بھائی اس میں دیکھا جائے گا کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے. ایسے نہیں ہو جاتا کہ میں نے کہا اس نے چوری کی, عدالت میں آ کے اس نے کہا اس نے چوری کی, عدالت کہے گواہ لے کر آؤ. بھائی دلائل سے جس کا صحیح ہونا ثابت ہو جائے وہ صحیح ہے, اور جس کا چور ہونا ثابت ہو جائے وہ کیا ہے؟
چور ہے. ہم بھی بعض دفعہ کہتے ہیں فلانے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں سیکولر لبرل لوگ کہتے ہیں اور کچھ اسکالر کہتے ہیں دونوں ہی غلط ہیں, دیکھو یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو بھائی ایک دوسرے کے پیچھے اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کی اگر معقول ریزن شریعت سے دیکھی جائے گی, پھر فیصلہ کیا جائے گا اس میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. تو شریعت سے اگر آپ فیصلہ, تو قرآن نے کہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب بھی ان میں اختلاف ہوگا تو شریعت سے فیصلہ کروایا جائے گا. جو جس کو شریعت صحیح کہے گی اس کو صحیح کہا جائے گا, جس کو شریعت غلط کہے گی اس کو غلط. یہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے لہذا دونوں غلط ہیں, یا دونوں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں لہذا دونوں کیا ہیں, غلط ہیں. آج کل یہ منجن چل رہا ہے مارکیٹ میں, وہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, یہ دونوں ہی غلط ہیں. تو اس لیے ہم اتنے براڈ مائنڈیڈ نہیں بنتے کہ امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے مشرک کے پیچھے بھی نماز کی اجازت دے دیں. اتنے براڈ مائنڈیڈ ہمارا اپنا مذہب ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے. ہمارا تھوڑی ہے بھائی, یہ دین کس کا ہے, اللہ کا ہے. تو میں اس جوڑ کا قائل نہیں ہوں کہ آپ جوڑ پیدا کرنے کی شرعی حدود ہی توڑ دیں. ایک باؤنڈری اللہ اس کے رسول نے کھینچی ہے, اس باؤنڈری کو جوڑ پیدا کرنے کے لیے کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں جوڑ اس طرح سے پیدا ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیز تقریریں نہ کریں, آپ اپنا عقیدہ 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیں, جس نے ماننا ہے مان لے, نہیں ماننا ہے نہ مانے. اب ہم یہ نہیں کرتے کہ جو شرک کر رہا ہے جا کے بندوق پکڑ کے اس کو توحید کرانا شروع کر دیں. ہم سمجھ رہے ہو, یہ نہیں ہم کرتے بھائی. ٹھیک ہے جس کو نہیں سمجھ میں آ رہا وہ جو جیسے سمجھ میں آ رہا ہے ویسے کر لے. کیا فیصلہ کون کرے گا قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ کر لے گا. ہندو بھی تو ہزاروں بتوں کی پوجا کرتے ہیں, کبھی ہم نے کسی ہندو کے سر پہ کھڑے ہو کے بولا بھائی کیوں کر رہا ہے تو پوجا, ہم اس کو بتا دیں گے بھائی اللہ آخرت میں تم سے پوچھے گا. اور وہ بھی جب بتائیں گے جب وہ ہم سے پوچھ بھی نہیں رہا تو پھر ہم بتائیں گے بھی نہیں اس کو. ابھی کیا ہوا, پھر ملاوی میں غیر مسلم آیا مسلمان ہونے کے لیے نا, تو مجھے اس کی زبان نہیں آتی تھی, تو میں نے ایک ساتھی کے ذمہ لگایا کہ ان کو سمجھاؤ عقیدہ توحید کیا, مسلمان ہونا چاہتے ہیں اسلام کے ایکسپلین کرو. انہوں نے جو ایکسپلینیشن کی پورا حاجی عبدالوہاب صاحب کا بیان شروع کر دیا. ہماری آنکھ اللہ کے حکم سے دیکھتی ہے, ہمارے کان اللہ کے حکم سے سنتے ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں زبان سے, لیکن کس کا ارادہ ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی بس کر دے یار, سیدھا اس کو موٹا موٹا عقیدہ توحید بتا دے. اچھا میں اردو میں کہہ رہا تھا کہ وہ ان کو افریقی زبان میں ٹرانسلیٹ کرے نا, وہ پھر ٹرانسلیشن میں وہ لمبی تقریر. میں کہا تو ہی کر لے بھائی, اس کو میں نہیں کر رہا. تو اس کو وہ اسلام کے موٹے موٹے عقائد سکھا دو بھائی. اتنی ڈیپ میں جا کے اللہ کے حکم سے ہم دیکھتے ہیں, اللہ کے حکم سے, بھائی اس کو سیدھا موٹی موٹی چیزیں, وہ پاگل ہو جائے گا گھر جا کے. میں دیکھ رہا ہوں, یہ میں نہیں دیکھ رہا, اللہ دکھا رہا ہے مجھے. کچھ لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے اس میں. ایک صاحب کو میں نے کہہ دیا کہ آپ کو اس دوا سے فائدہ ہوا, تو استغفر اللہ, دوا سے نہیں, فائدہ تو اللہ سے ہوتا ہے, دوا تو محض ایک ذریعہ ہے. میں نے کہا تو پورا کھسکے گا بتا رہا ہوں میں, پوری تیر ہل جائے گا پورا بتا رہا ہوں میں. تو سب کو ایک یہ طے شدہ بات ہے یار, اللہ چاہے گا تو دوا سے فائدہ ہوگا, نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. یہ تو مسلمان کے انڈرسٹوڈ ہے, یہ تو طے شدہ بات ہے. بار بار اس کا تذکرہ کرنا تو یہ تو وہمی ہونے کی علامت ہے. تو اتنا زیادہ ایکسٹریم لیول پہ وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کا پہلے سے طے شدہ عقیدہ ہے. تبھی تو قرآن نے بھی کیا کہا ہے, قرآن بھی غیر ضروری احتیاط کا حکم نہیں دیتا, غیر ضروری احتیاط. اب قرآن ایک جگہ یہ کہتا ہے کہ حلال و حرام کرنا صرف کس کا کام ہے, اللہ کا. لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے. لیکن قرآن دوسری جگہ کہہ رہے ہیں ہم نے نبی کو بھیجا اس لیے کہ اللہ کے وہ عیسیٰ ابن مریم کو اس لیے بھیجا یا دوسرے پیغمبروں کو اس لیے بھیجا کہ وہ جن چیزوں کو انہوں نے حرام کیا ہوا ہے اس کو حلال کر دیں, جس کو حلال کیا ہوا ہے اس کو حرام کر دیں. اب ایک طرف اللہ کہہ رہے حلال حرام میں کرتا ہوں, ایک طرف اللہ کہہ رہے نبی کریں گے. تو واضح بات ہے کہ جب اللہ نے ایک دفعہ بتا دیا کہ میرا اختیار ہے حلال و حرام کرنے کا, تو یہ بات اب طے ہو گئی ہے. اب ہر دفعہ اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی حلال کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ کریں گے نہیں, کرے گا کون, اللہ. لیکن چونکہ اس کی بیان نبی کی زبان سے ہوگا تو اس لیے اس نبی کی طرف نسبت کی جا رہی ہے. تو یہ بلا وجہ کی احتیاطیں قرآن نے بھی نہیں کی ہیں وہمی بنانے کے لیے. کل کیا ہوا ہے, آج بعض لوگ نا ادب تعظیم کے مسئلوں کو اتنا پیچیدہ کر کے بتاتے ہیں, آدمی کہتا ہے بس میں تو بے ادبی ہوں. وہ ایک ہسپتال, وہ کل کسی نے مسئلہ پوچھا تھا نا, وہ ہسپتال میں اس بیچارے کا رخ قبلے کی طرف ٹانگے اس کی مریض کی. ہسپتالوں میں
پورا سیٹ اپ چینج کرنا پڑتا ہے, اس کی وہ پلنگ کو چینج کرنا آسان نہیں ہے. تو مریض کا علاج کرتے ہوئے اس کو ڈر لگ رہا ہے, اس کی ٹانگیں کہاں جا رہی ہیں؟ قبلے کی طرف جا رہی. میں نے کہا بس کر دے میرے بھائی, اگر ٹانگیں قبلے سے ہٹائی نا اور ٹرپیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اس کے, کبھی آپریشن تھیٹر میں ہوتا ہے, تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں نہ کیے جائیں. لیکن کوئی ضرورت مجبوری ہو تو پھر کوئی مسئلہ, ادب کو مسلط نہیں کر لینا چاہیے اپنے اوپر. کچھ بھی زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, بے ادبی نہ ہو. بے ادبی بری چیز ہے, لیکن جہاں ضرورت ہوگی تو وہ بے ادبی کہلاتی نہیں ہے. تمام فقہا لکھتے ہیں کہ مریض آدمی جب بیٹھ کے نماز پڑھے تو اگر ٹانگیں موڑنا اس کے لیے مشکل ہے تو قبلے کی طرف پاؤں کر لے, قبلے کی طرف پاؤں کر کے نماز پڑھے. وہ تو وجہ اس کی ہے کہ ضرورت ہے بھائی. اب وہ قبلے کی طرف گھومے جا رہا ہے, وہ نہیں ہو رہا, تو وہ تو گھٹنا ٹوٹے گا بیچارے کا. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, جلدی جلدی بس سمیٹوں. تو بھائی توحید کے معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو چھوٹ کی اجازت ہو اس میں. دوسرا مسئلہ یہاں اللہ نے یہ بیان کیا. پہلا مسئلہ سمجھ میں آ گیا, عقیدہ توحید آج کی صورت میں. دوسرا مسئلہ اللہ نے بتایا کہ جو لوگ بھی اللہ کی آیات میں تحریف کرتے ہیں اور اس کو اصل جگہ سے ہٹاتے ہیں, جو دو طرح کے طبقے کرتے ہیں, ایک بدعتی لوگ, ایک جو سیکولر علماء آج کل آ رہے ہیں مارکیٹ میں, لبرل سیکولر علماء. حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کر دیا, حالانکہ قرآن کی آیت کا ہمیشہ سے یہی مطلب سمجھا جاتا رہا ہے, سارے صحابہ, تابعین, تبع تابعین, کہ قرآن جب کہہ رہا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ, انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا, نہ سولی پہ لٹکایا, بر رفعہ اللہ الیہ, اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی طرف اٹھا لیا. آج ایسے اسکالر مل جائیں گے آپ کو, وہ کہتے ہیں یہاں اٹھانے کا مطلب بلند مرتبہ دے دیا, یا ویسے کر دیا, یا ایسے کر دیا, اور بڑی لمبی چوڑی افلاطونی تقریریاں. کیونکہ لوگوں کو خود قرآن آتا نہیں ہے تو لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. جیسے بنی اسرائیل کے جو جاہل, جو تحریف کرنے والے علماء تھے نا, پبلک ان کے جھانسے میں آ رہی تھی نا, تبھی تو اللہ نے کہا کہ ان کی یہ پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہے ہیں, کیونکہ پبلک ان سے متاثر ہو رہی تھی. تو صرف پبلک کا متاثر ہونا کسی شخصیت سے یہ اس کی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ برحق عالم ہے. آپ کا علم اسلاف, تابعین, تبع تابعین سے میچ کرنا چاہیے, کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کی نبی نے گواہی دی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے صحیح بخاری میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے, اور آپ نے قرآن کی آیت دلیل کے طور پہ پڑھی ہے. یہ بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فرمایا اگر تم چاہو تو قرآن کی آیت پڑھو. حضرت عیسیٰ نے یہ بیان کیا, پہلے نبی کی حدیث بیان کی کہ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے. آج پروفیسر غامدی صاحب نے حضرت عیسیٰ کے نزول کا بولو انکار کر دیا اور آیتوں کو گھمایا پھرایا کہ یہ توفا کا یہ مطلب ہے. تو یہ تو اب لوگوں کو قرآن آتا نہیں ہے تو متاثر ہو جاتے ہیں وہ. اچھا, پھر گڑبڑ پتہ ہے کیا ہوتی ہے, جب ہم ان مسائل پہ شدت سے رد کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو غامدی صاحب کتنے آرام سے رد کرتے ہیں اور یہ مولانا صاحب کتنے غصے میں رد کرتے ہیں. فروعی مسائل جو اختلافی ہو نا امت میں, ان میں شدت سے رد کرنا جائز نہیں ہے. ان میں دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں, لیکن جب مسئلہ اجماعی ہوگا نا تو چونکہ دین سے علماء کو محبت ہے, ان کو لگتا ہے کہ یہ تو اتفاقی مسائل میں تحریف ہو رہی ہے, تو ان کا غصہ آنا بد اخلاقی نہیں ہے بلکہ غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے. یار اتنے بڑے بڑے مسائل کو آپ نے پینا شروع کر دیا. ہر جگہ خوش اخلاقی اخلاق نہیں ہوتے, غیرت کی کمی کی وجہ سے بھی بعض دفعہ آدمی کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں. دیکھو کوئی شخص آیا, آپ کی چپل آپ کی اجازت کے بغیر پہن کے دکان چلا گیا, واپس آیا, آپ ایک دم آگ بگولا ہو گئے, بد اخلاق ہو. یار غلطی ہو گئی, سوری بھی کر رہا ہے, چھوڑ دو. یہاں آپ کے لال پیلے نیلے ہونا کس کی علامت ہے؟ اور ایک دفعہ ہوا ہے تو یار اتنا غصہ نہیں ہے, یار تمہارا دوست ہی ہے. لیکن چپل استعمال کی, اللہ نہ کرے نامناسب مثال ہے, بیگم استعمال کر لی, استغفر اللہ, بیگم لے کے چلا گیا, آپ کا دوست نے آپ کے ساتھ خیانت کی اور بیگم سے ٹاکرا لگا کے بیگم کو بھگا کے چلا گیا. 1 مہینے بعد پکڑا گیا اور سوری کر رہا ہے. آپ کہو گے کوئی بات نہیں یار, میں خوش اخلاق آدمی ہوں, ٹھیک ہے آپ نے سوری کی, مجھے اچھا لگا, نائس ٹو میٹ یو, اپنا خیال رکھیے. یہاں اخلاق نہیں, یہ کیا ہے, یہ غیرت ختم. تو علماء چونکہ دین کا علم جانتے ہیں, قرآن و سنت کو جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کس مسئلے میں اختلاف کی گنجائش شریعت نے رکھی ہے.
رفع الیدین ہو گیا, زور سے آمین, ان میں ایکسائٹڈ ہونا ٹھیک نہیں ہے. اور کچھ مسئلے ایسے ہیں جو بھائی واضح متفقون علیہ احادیث ہیں, اجماعی عقیدے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بھی اٹھ کے دائیں بائیں کر لے قرآن کی آیت کو اور ہم کہ ایکچولی اس میں ان اسکالر کا اختلاف ہے. بھائی آپ کو حق کس نے دیا اختلاف کرنے کا؟ آپ کو کس نے, آپ ہوتے کون ہو اختلاف؟ 15ویں صدی میں آپ پیدا ہو رہے ہو, ساری زندگی آپ کی یونیورسٹیوں میں مختلف ٹاپک پڑھاتے ہوئے گزری, چند کتابیں آپ نے پڑھ کے آپ اسکالر بن گئے, اور آپ ابو حنیفہ کا مقابلہ کر رہے ہو, امام شافعی کا مقابلہ کر رہے ہو, امام احمد کا مقابلہ کر رہے ہو, امام مالک کا مقابلہ کر رہے ہو, امام بخاری کا مقابلہ کر رہے ہو, امام مسلم کا مقابلہ کر رہے ہو, ابن تیمیہ کا مقابلہ کر رہے ہو, بڑے بڑے محدثین, عبداللہ بن مسعود آپ کے مقابلے میں, ابو ہریرہ آپ کے مقابلے میں, اور آپ دلیل کیا دیتے ہو؟ میں صرف پیغمبر کی بات کو مانتا ہوں, باقی کسی کو نہیں مانتا. اس کا مطلب یہ سارے کس کا کلمہ پڑھتے تھے پھر یہ, اور پیغمبر کی بھی نہیں مان رہے ہوتے, اصل میں وہ بھی اپنی طرف سے تشریح کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ایسے موقع پہ کسی عالم کا جذباتی ہو جانا یہ بد اخلاقی نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے؟ غیرت. میں آپ کو ایک بخاری سے ایک مثال دیتا ہوں. غالباً ابو مسعود انصاری تھے یا عبداللہ بن مسعود تھے, ان کے سامنے کسی نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو جس کا قرآن میں تذکرہ ہے نا, جو خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے, یہ وہ والے موسیٰ نہیں تھے جو بنی اسرائیل کے تھے, یہ کوئی اور موسیٰ تھے. تو پتہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب کیا دیا؟ کذب عدو اللہ, اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے. وہاں بھی کہہ سکتے ہیں بھائی ایک آدمی نے دوسری تفسیر کی آیت کی, تو ایکچولی آپ اعتدال سے بھی تو اس اختلاف کو بیان کر سکتے ہیں, کہہ سکتے تھے نا, نہیں آئی بات میرا خیال. لیکن وہاں ابو مسعود تھے یا عبداللہ بن مسعود تھے, غضبناک ہو گئے. کیوں بھائی؟ اتنی واضح آیت ہے, موسیٰ علیہ السلام, قرآن میں جگہ جگہ موسیٰ, جگہ جگہ موسیٰ, اور بخاری کی حدیث پھر انہوں نے پیش کی کہ نبی نے پورا یہ واقعہ بیان کیا ہے, تو بغیر دلیل کے آپ نے اس موسیٰ سے کوئی اور موسیٰ مراد لے لیا. تو کتنا غصہ آیا, کیا فرمایا؟ کذب عدو اللہ, اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے. حالانکہ وہ تھے مسلمان جنہوں نے یہ بولا تھا, لیکن بغیر دلیل کے اتنی بڑی بات قرآن کی طرف کیوں منسوب کر دی؟ اس پہ غصہ آیا اور کیا کہا؟ کذب عدو اللہ, اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے. کتنے سخت الفاظ. تو آپ کیا کہو گے؟ عبداللہ بن مسعود بد اخلاق تھے معاذ اللہ, یا ابو مسعود انصاری تھے؟ عبداللہ بن مسعود میرے ذہن سے نکل گیا. یہ صحابی بد اخلاق تھے معاذ اللہ. غیرت. بھئی اس طرح سے ہم لوگوں کو تفسیریں کرنے دے دیں کہ کچھ بھی اڑا کے کہیں لگا دو, تو اس پہ تھوڑا ریئیکشن, مضبوط ریئیکشن کرنا پڑتا ہے. اس طرح جو پروفیسر غامدی صاحب اتنے میٹھے بن کے بیڑا ہی غرق کر دیا نا مسائل کا, سود, خالصتاً سود کو بھی حلال قرار دیا ہے, خالصتاً سود کو. ایک تقریر میں ان کی سن رہا تھا ابھی کہ کرنسی کے بدلے میں جب آپ دیتے ہیں نا, اس کی ایک قسم ایسی جو 100% متفقون علیہ سود ہے, اس کے جواز کا ایک لاجک پیش کر کے فتویٰ دے دیا. خیر, تو حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کر دیا وغیرہ وغیرہ. یہ وہ تحریف ہے میرے بھائی جس پہ بہت سخت سزا ملنے کا خطرہ ہے. رمضان کا روزہ اسلام کا رکن ہے. یہ جو ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں یہ ارکان اسلام میں سے ہے, اس کے بغیر اسلام کمپلیٹ نہیں ہوتا. اللہ نے 2 لوگوں کو اجازت دے دی, 2 لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی, مریض اور مسافر. غامدی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ کل اگر آپ کا امتحان ہے اور آپ ٹینشن میں ہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. کہاں سے نکالا آپ نے؟ اسلامی ارکان بھی آپ نے نہیں بچائے بھائی. اس کی باؤنڈری کیا ہے؟ ایک آدمی کا کل پیپر ہے, ایک آدمی کی کل شادی ہے. ٹینشن کا معیار کیا ہے آپ کے پاس؟ کل ہو سکتا ہے وہ آج اس کو کرسیاں لگانی ہو, تمبو لگانا ہو, بہت بزی ہو, وہ نہیں روزہ رکھ سکے. وہ تو کون سا تھرمامیٹر ہے جس کو لے کے آپ یہ فیصلہ کرو گے؟ ہو سکتا ہے جس کی کل شادی ہو وہ زیادہ ٹینشن میں ہو, امتحان ہو وہ زیادہ ٹینشن میں نہیں ہو. وہ تھرمامیٹر کیا ہے, معیار کیا ہے جسے دیکھ کے آپ یہ فیصلہ کرو گے کہ اس کو کم ٹینشن ہے, اس کو زیادہ ٹینشن. ایک آدمی مزدور ہے, کل اس نے تعمیری کام کرنا ہے, مزدوروں کے لیے بھی روزہ چھوڑنا حلال ہو گیا. مجھے بتاؤ امتحان والے کو ٹینشن زیادہ ہوتی ہے یا جس نے گرمی میں گڑھا کھودنا ہو؟ فقہا نے تو مسئلہ بیان کر دیا چاروں اماموں کے نزدیک, صرف مسافر مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے, قرآن نے اجازت دی. نہ مزدور چھوڑ سکتا ہے, کیونکہ ٹینشنوں کی تو پھر مختلف قسمیں ہیں. کس ٹینشن کو کس ٹینشن پہ قیاس کرو گے؟ کل آج آپ نے فتویٰ دیا کہ صرف جس کا پیپر ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. کل کوئی اٹھے گا بولے گا بھائی میرے ابا کو کل ہارٹ اٹیک ہوا ہے, میں بھی روزہ چھوڑ سکتا ہوں. بیمار وہ ہیں لیکن ٹینشن کس نے اٹھانی ہے؟ میں نے اٹھانی, لہذا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں.
20 کوئی حد آگے بیڑا غرق ہو جائے گا اسلام کا. تو اسلامی رکن ہے روزہ, اسلام کے احکام آسان ہیں, لچکدار نہیں ہے, اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں ہو سکتی. تو یہ ہے وہ قرآن نے جو بیان کیا کہ یہود و نصارہ نے یہ کام کیا تھا, جس کا نتیجہ کیا نکلا, دین کا بیڑا غرق. آج دیکھو یہود و نصارہ کے پاس ککھ بھی نہیں بچا ہے, کچھ بچا ہی نہیں ہے. ہمارے پاس پورا دین 1400 سال سے. کیوں؟ فقہائے کرام نے اس کو کتابوں میں مدون کر دیا صدیوں پہلے, تاکہ اپنی طرف سے کوئی قرآن و سنت کی تشریح نہ کرے. لوگ کریں تو کتاب میں تلاش کریں, کتاب میں تلاش کریں کہ قدیم فقہا نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا. جو ان قدیم فقہا سے ہٹے گا دین میں تحریف کا ذریعہ بن جائے گا. اسی سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ابھی جو ایک مولانا صاحب کا کلپ آیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں شب برات کا حلوہ کتاب میں دکھاؤ. ہم کہتے ہیں نا قدیم فقہا نے کوئی لکھا ہے قرآن و سنت سے اخذ کیا ہو, تو کہتے ہیں حلوہ کتاب میں نہیں ہوتا, حلوہ پلیٹ میں ہوتا ہے. کہہ رہے تم کتاب میں تلاش کرو, ہم پلیٹ میں تلاش کر رہے ہیں. تم کھاؤ کتاب سے, نہیں ملے گا تھک جاؤ گے, ہم کھائیں گے کس سے؟ کہہ رہے یہ کہ عجیب لوگ ہیں, کہتے ہیں کہ شب برات کا حلوہ کتاب میں دکھاؤ. کتاب میں تھوڑی ہے, حلوہ کہاں ملے گا, پلیٹ میں ملے گا. تو یہ بھی بہت اہم آیت تھی. آج سارا وقت اسی پہ لگ گیا کہ اللہ نے یہودیوں کی اور نصارہ کی 2 باتیں بیان کی ہیں. 2 جگہ یہ اس آیت آئی ہے. جو ان آیتوں کو چھپاتے ہیں یا غلط تشریح کرتے ہیں, اللہ نے فرمایا اولئک یلعنہم اللہ, ان پر اللہ کی بھی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی ان پر لعنت. حقیقت یہ ہے کہ لعنت کرنے کا ہی دل کرتا ہے ایسے لوگوں پہ جو ایسی تحریفات کر رہے ہوتے ہیں. لعنت کرنے کا دل کرتا ہے ان لوگوں کے اوپر. تو ایسی تحریفات سے اللہ ہمیں بچائے.